یہ بحقی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر راحت سے اٹھے اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اتنا لمبے سجدے کیے، اتنا لمبے سجدے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ قد کو بیدا، سرکار تو وفات پا چکے۔ آپ فرماتے جب مجھے یہ گمان ہوا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی، فتحرکت ابہامہ، میں نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلایا۔ جب ہلایا تو آپ نے پاؤں کو حرکت دی، تو میں سمجھ گئی کہ روح قبض نہیں ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار نے پوچھا، فرمایا یا عائشہ تو او یا حمیرہ اظننت ان النبی قد خاص بک، اے عائشہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ سے کوئی دھوکہ کیا؟ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ تو خیال نہیں آیا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، مجھے گمان ہونے لگا کہ روح پرواز کر گئی، اس لیے میں اٹھی اور آپ کے قدمین شریفین کو حرکت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ خود بتا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ آج کی رات جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ اس رات اپنے خاص کرم سے اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ فیغفر للمستغفرین ویرحم للمسترحمین، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، اور اس رات جو لوگ اللہ سے رحمت کے طالب ہوتے ہیں اللہ ان پہ رحمت کی برسات کر دیتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جو کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں، دل میں بغض، عداوت، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تمہارے دل کا یہ کینہ ختم نہیں ہوتا، یہ اندر کی بیماری ختم نہیں ہوتی، آپس کا بغض ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک تمہاری نہ بخشش کی دعا قبول ہے نہ رحمت کی دعا قبول ہے، تم پیچھے رہ جاؤ۔ جب تمہاری صلح ہو جائے گی، اتفاق ہو جائے گا، یہ دل کی دعوت ختم ہو جائے گی، تو پھر تم پہ اپنی رحمت بھی کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک دوسرے کی دشمنی رکھنا، حسد رکھنا یا کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی طبیعت رکھنا، یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، جب ساری کائنات کو بخشا جا رہا ہو وہ انسان پھر بھی محروم بیٹھا ہو، بے شک مسجد کیوں نہ بیٹھا ہو، بے شک وہ التجائیں اور دعائیں کیوں نہ کر رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کنواں اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس میں مرا ہوا کتا پہلے نہ نکالے، پہلے اس سے مردہ نکالیں، کتا نکالیں، پھر حکم ہے شریعت کا 200 ڈول نکال لیں، سارا پانی نکال لیں، کنواں پاک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کتا نہ نکالیں، سارا پانی نکال دیں، نیا پانی پیدا ہو جائے گا، تو کیا خیال ہے وہ پاک ہوگا؟ کبھی نہیں پاک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ اندر پڑا ہے، پلید چیز اندر پڑی ہے۔ جب تک اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنے خیالات سے، ہم اپنے نفس سے جب تک یہ برے خیال، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، جھگڑے، یہ چیزیں نہیں نکالیں گے، یہ من کا کنواں کبھی پاک نہیں ہوتا۔ جب تک یہ من پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ دیکھو دو چیزیں جو ہیں وہ متضاد ہوتی ہیں، دن ہو تو رات نہیں ہوتی، رات ہو تو دن نہیں ہوتا، اجالا ہو تو اندھیرا نہیں ہوتا، اندھیرا ہو تو اجالا نہیں ہوتا۔ بابا اسی طرح اگر پاکیزگی ہو تو پلیدی نہیں رہتی، پلیدی ہو تو پھر پاکیزگی نہیں رہتی۔ جس من میں حسد، بغض، کینے کی پلیدی ہو اس من میں رحمت تو نہیں اترتی، بخشش تو نہیں آتی، کرم کی بارش تو نہیں ہوتی۔ وہ من تو پہلے گندا ہوا پڑا۔ پہلے من ستھرا کریں، خیالات پاک کریں، ارادے پاک کریں، دل پاک کریں۔ جب یہ دل پاک ہو بس پھر
سر جھکانے کی دیر ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو پہلے ہی انتظار میں ہوتی ہے، کہیں میرا بندہ چل کے آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ تو اس لیے پہلے دل صاف کرنا۔ دوسری بات ہے، یہ ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے ایک بلشت، ایک گٹھ بھی اوپر نہیں جاتی۔ اوپر جانے کا مطلب ہوتا ہے انسان نے نماز پڑھی، فرشتوں نے اس کو لپیٹا اور آسمانوں کی طرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مقبول ہو گئی۔ 3 قسم کے لوگ ایسے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، بڑی خشوع خضوع والی نماز پڑھتے ہیں، لمبے سجدے لمبے قیام والی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں نماز تو پڑھتے ہی ہیں پر ان کی نماز ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی مقبولیت کا راستہ طے ہی نہیں کرتے۔ نماز پڑھی بس اس کے پاس رہی، قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا رجل ام قوما وہم لہو کارہون۔ پہلا وہ امام مسجد جو لوگوں کی امامت کراتا ہو اور لوگ اس کو ناپسند کرتے، شرعی عذر کی وجہ سے، شرعی قباحت کی وجہ سے، غیر شرعی حرکات ہوں اس کی، غیر شرعی کام ہوں اس کے، معاملات اس کے ایسے برے ہوں کہ قوم اس کو پسند نہ کرتی، قوم اس کو امامت کے قابل نہ سمجھتی، اللہ رسول کی شریعت کا باغی ہو، حرام کام کرنے والا ہو، حدود شریعت کو پامال کرنے والا ہو، کوئی ایسی بری عادتیں اور کوئی ایسی حرکات اس میں موجود ہوں کہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہ کریں، لیکن وہ امام لگا ہوا ہے، ایسا امام نمازیں پڑھا رہا ہے، قوم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے چونکہ حدود شریعت کو پامال کرنے والا ہے اس لیے اس کی نماز تو ہو گئی پر مقبول نہ ہوئی۔ نمبر 2، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی عورت جو رات گزارے اور اس کا خامد اس پر راضی نہ ہو، ایسی عورت کی نماز وہ ایک بلشت بھی اوپر کو نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے میاں بیوی کا جھگڑا نمازیں برباد کر دے، میاں بیوی کی ناراضگی یہ بڑی بڑی لمبی نمازیں تہجد بھی ختم کر دے۔ عورت کو ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے حرکات کرنے چاہیے، ایسے معاملات اپنے خامد کے ساتھ اپنے گھر میں کرنے چاہیے کہ مرد اس پہ راضی ہو، اس کی خوشی ہو، خامد کی خوشی کے علاوہ کام نہ کرے، ایسے معاملات مت کرے جس کی وجہ سے اس کا خامد ساری رات ناراض رہے اور وہ مصلی پہ بیٹھی رہے، تو اس خاتون کے مصلی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو نماز نہیں بچائے گی، اس کو خامد کی رضامندی بچائے گی۔ جب خامد رضامند ہوگا پھر وہ اٹھ کے فرض ہی پڑھ لے تو اللہ قبول کر۔ اگر ساری رات تہجد گزارو، نفل پڑھتی پھرے، قرآن کی تلاوتیں پڑھتی پھرے، رو رو کے دعائیں کرتی پھرے، خامد ناراض ہے، اس خاتون کی نماز مقبولیت کی طرف ایک بلشت بھی نہیں اٹھتی۔ نمبر 3، فرمایا وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، 2 وہ مسلمان جو آپس میں کینہ رکھتے ہوں، عداوت رکھتے ہوں، دشمنی رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں پلیدی رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف پروپگنڈے کرتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف روزانہ نئے منصوبے بندیاں کرتے ہوں کہ اس کو کس طرح ڈھانا ہے، اس کو کس طرح شکست دینی ہے، اس کو کس طرح نقصان دینا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ جو آدمی ایسی سوچ رکھے، ایسے معاملات کرتا رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 100 نمازیں پڑھتا پھرے، اس کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور لوگوں کے عزتیں بھی لوٹے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور لوگوں کے زمینوں پہ قبضے بھی کیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور ہمارے نہ موڈ صحیح ہے نہ دل صحیح ہے، حسد اور بغض اور عداوت اور دشمنی سے بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ نمازیں کیوں اثر نہیں دکھاتی، بے اثر کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں نماز پڑھ کے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس باب کا آخری پوائنٹ سن، یہ ہم نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، 3 دن سے زیادہ نہ بولنے والا، جھگڑا بڑھانے والا، گناہ گار ہے، دعا قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، رحمت سے محروم ہے، معافی نہیں ہوتی، بڑی بڑی برکت والی راتوں میں محروم رہتا ہے۔ ان سب کا معاملہ ایک ہے، اگر یہ دنیا میں مفادات کے لیے ہوں، ذاتی مفادات کے لیے ہوں، نفسانی خواہشات کے لیے ہوں، ایسا کریں گے تو یہ ساری چیزیں گناہ میں بدل جاتی ہیں۔
ہاں اگر شرعی عذر ہے، شرعی معاملات ہیں، تو پھر اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ بھی کسی سے نہیں بولتا شریعت کے تقاضوں کی وجہ سے، تو کوئی گناہ نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ سستی سے نہ جا سکے، ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں، نہ جا سکے، لیٹ ہوتے ہوتے ہو گئے۔ صحابہ واپس جب غزوے سے تشریف لائے تو وہ کچھ عذر اور بہانے کرنے لگے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، چونکہ شریعت کے معاملہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر سارے صحابہ کو فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر، بائیکاٹ ہو گیا۔ حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے ملنے، ملاقات کرنے، سلام دعا کرنے، معاملات کرنے سے منع کر دیا۔ رشتہ دار دور ہو گئے، بیویاں بچے دور ہو گئے، سارے صحابہ دور ہو گئے، خود سرکار دو علیہ وسلم نہیں بولتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 50 دن تک رہا، چونکہ مسئلہ شریعت کا تھا، یہ ان کی سزا بنتی تھی، اللہ کے نبی نے دے دی۔ 50 دن تک بول چال ختم رہی، حرام نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے تو سزا ایسی بنتی تھی، اللہ کے نبی نے دے دی۔ اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، شرعی مسائل پہ اختلاف ہوا، انہوں نے کئی دنوں تک بات چیت چھوڑے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے تھے حضرت بلال، اور باپ اور بیٹے کی بات ہو گئی، شریعت کے مسئلے پہ اڑ گئے، تو باپ نے بیٹے سے بات چیت چھوڑ دی، چھوڑے رکھا۔ سرکار دو علیہ وسلم کے اقوال، افعال، واقعات ملتے ہیں، صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، اہل بیت کے واقعات ملتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا سارا رخ اور سارا معاملہ دین کی نظر ہوتا تھا، دینی مسائل کی وجہ سے ہوتا تھا۔ کوئی ایسا شرعی عذر ہوتا، شرعی عذر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر لیتے۔ اب شرعی عذر سے اختلاف ہو جائے، اگر وہ 3 دن سے آگے بڑھ جائے، وہ حرام بھی نہیں ہے، وہ گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے یہ اس دین کے اس مسئلے پہ یہ رجوع کر لے، واپس آ جائے، اس سے میرا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی عداوت ہی نہیں ہے، میری کون سی دشمنی ہے، کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ تو شرعی، مذہبی، اسلامی مسائل میں اگر اختلاف بڑھ جاتا ہے اور وہ صلح نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا، 3 دن سے زیادہ بھی ہو جائے، تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، وہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ ذاتی اناء کی خاطر، دنیا کے مفاد کی خاطر، یا ظاہری نفع کی خاطر، یا ناک رکھنے کی خاطر، اپنے نام و نموز کی خاطر، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے 3 دن کے بعد حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ جتنے ہم یہ اس کی جو ہے نا وبا پڑی ہے اور اس کی سزائیں پڑی ہیں۔